ہر واقعے کا ایک سبق اور ہر واقعے کی ایک روشنی۔ تو چلیے چلتے ہیں ان سنہری لمحات میں۔ فرعون کون تھا؟ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ پیسوں کے ساتھ غرور اور تکبر سے بھرا ہوا ایک ظالم انسان تھا۔ مصر میں ایک شخص ظالم بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی حکومت ہوتی تھی۔ ایک دن نجومی نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے یہ سن کر تمام پیدا ہوئے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی بڑا ہو کر اس کی بادشاہت ختم کر دے گا۔ تبھی اس کے غلاموں نے اس سے کہا کہ اگر ایسے ہی سارے لڑکے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قتل کر دیے جائیں گے تو آپ کی غلامی کل کو کون کرے گا؟ پھر اس نے سوچا کہ سال ختم کیے اور ایک سال چھوڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ایک سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک سال بچوں کو ختم کر دیا جائے۔ جس دن سال ختم ہونے کا حکم تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی۔ والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کنارے چھوڑ دو، اور وہ دریا کوئی نہیں تھا، وہ دریا تھا دریائے نیل۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ فرعون کے گھر والوں نے ہی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا، اور وہ کوئی اور نہیں فرعون کی بیوی آسیہ تھی۔ اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش دلوائی۔ اور ان کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کر دیکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں صندوق میں۔ بہن ان کے پیچھے گئی اور دیکھتی ہے کہ وہ دریائے نیل کے کنارے آسیہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی پرورش وہاں کی، جسے فرعون کا دربار کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کسی اور نے نہیں بلکہ فرعون اور آسیہ نے کی۔ آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ میں پالوں گی، اور فرعون کے لاکھ منع کرنے کے بعد آسیہ باز نہ آئی، اور آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 ہی سال کے ہوئے تھے کہ فرعون سوچنے لگا کہ کہیں یہ وہی بنی اسرائیل کا بچہ تو نہیں ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو آزمانے کا سوچا، اس بچے کو آزمایا جائے۔ موسیٰ کے آگے 2 پیالوں میں، ایک میں شعلہ اور دوسرے میں موتی یا پھول رکھ دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ نبی ہوا تو پھولوں یا موتیوں پہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی پھولوں کو ہاتھ ہی میں پکڑنے والے تھے کہ جبرائیل امین فوراً آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ شعلوں پہ رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شعلے منہ میں لے لیے۔ جس سے فرعون کو تو یہ ہو گیا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہیں ہے، اور یہ وہ بچہ نہیں ہے جو مجھے آگے جا کے قتل کرے گا۔ لیکن ان شعلوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی گرہ کھولنے کے لیے ایک آیت نازل کی، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا اور اس سے ان کی زبان کی گرہ کھل گئی تھی۔ اور یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جسے جو کوئی بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کی گرہ کھول دیتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جو بھی ہوگا وہ آپ کی بات کو بآسانی سمجھنے لگے گا۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے فرعون کے ہی محل میں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ بڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت بہادر، نیک اور غصے کے تیز بنے، کیونکہ اللہ کے حکم سے انہیں آگے اللہ کے احکامات لے کر جانا تھا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک قطبی فرعون قبیلے کا شخص بنی اسرائیل کے ایک شخص پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے مکہ مارا اور وہ گر گیا اور مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین کا سفر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی۔ ان کے سلام کئی سال وہیں رہے، پھر اپنی زوجہ کے ہمراہ رستے میں نکلے، اپنی زوجہ کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ آگے رستے کی تلاش میں دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آگ کی روشنی ہے، وہاں چل دیے، آگے گئے اور ایک آواز سنی، موسیٰ موسیٰ، ڈرو نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں رک گئے۔ موسیٰ فرعون کے پاس واپس جاؤ اور نرمی سے بات کرنا۔ اللہ نے فرعون جیسے ظالم کے لیے کہا، اور نرمی سے بات کرنا اور اللہ کی طرف بلانا۔ اور اللہ نے کہا، موسیٰ یہ جو لکڑی ہے اس کو زمین پہ مارو۔ جیسے ہی
موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو زمین پہ مارا، وہ عصا سے سانپ بن گیا۔ کہا ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا وہ واپس لکڑی بن گیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جاؤ اور اللہ کی طرف دعوت دو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے۔ فرعون نے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا، شہر کے بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے تھے، اور کہا کہ اب موسیٰ کو دکھاؤ کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ سب نے اپنے اپنے کرتب دکھائے اور بہت سارے سانپ دکھائے، اور تبھی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر مارا اور وہ سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ زمین پر جیسے ہی کوئی بڑا سا اژدہا نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ سب سامری جادوگر موسیٰ کے رب کو ماننے لگے اور سجدے میں گر گئے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف نکل جاؤ۔ اور فرعون کو خبر ہوئی اور اس نے اپنی فوج کو خود موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ سمندر کی طرف جاؤ۔ سمندر کی طرف حکم ہوا اور وہ اپنا عصا سمندر کی طرف لے کر چلے گئے، اور بنی اسرائیل کی جو لوگ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو بھی وہ اپنے ساتھ سمندر کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی خبر جب فرعون کو ملتی ہے تو فرعون بھی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ بھی اپنا لشکر سمیت جاتا ہے۔ تبھی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ سمندر پہ اپنی لاٹھی مارو تاکہ سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی وہ لاٹھی مارتے ہیں سمندر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے رستہ بن جاتا ہے۔ اور ایسے فرعون بھی ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ جیسے ہی سمندر کے اندر فرعون جانے لگتا ہے رستہ سمجھ کر، ویسے ہی اللہ کے حکم ہوتا ہے اور فرعون سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے اپنے لشکر سمیت۔ تبھی جبرائیل علیہ السلام اتنی تیزی سے فرعون کے پاس آتے ہیں اور اس کے منہ میں مٹی بھر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخری لمحے میں کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اسی لیے میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ فرعون جیسے ظالم تکبر کرنے والے کو بھی اگر آخری لمحے میں وہ کلمہ پڑھ لیتا تو وہ اس کو معاف کر دیتا، کیونکہ اللہ فرعون کو بھی معاف کر دیتے اگر وہ آخری لمحے میں کلمہ پڑھ لیتا۔ اس طرح سے فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی نہ چھوڑا۔ انہوں نے اپنی بیوی آسیہ کو بہت ظلم کیے، بے انتہا ان پر ظلم کیے گئے، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم قوم سے نجات فرما۔ اس طرح آسیہ علیہ السلام کو قتل کر دیا فرعون نے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ اس سچے واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، جس میں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کو غرور اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ قرار دیتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میری ہی عبادت کرو، اور اللہ کو یہ بات بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ اور کیوں نہ پسند ہو، کیونکہ واحد اور لا شریک صرف اللہ ہی ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ 1000 بتوں کے بعد بھی اگر آج کسی کا نام موجود ہے تو صرف اللہ کا نام موجود ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہیے، کیونکہ جن کے ارادے اور جن کے واسطے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور فرعون جیسے ظالموں سے اللہ ان کی نجات خود کرواتا ہے، کیونکہ پھر ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اللہ کی ہوتی ہے۔